ایک ایسا پھل جس کا ذکر قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے۔ اس پھل کا شوگر کے لیے سعودی ڈاکٹر کا خود پر آزمایا ہوا نسخہ جس سے آپ بھی شوگر کو ختم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حسان شمسی پاشا 1988 سے جدہ شہر کے ہسپتال مستشفی الملک فہد للقوات المسلحہ میں دل کے امراض کے اسپیشلسٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی کارکردگی اختصار کے ساتھ ویکیپیڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے طب نبوی، دل کے امراض اور عام صحت کے مسائل پر خوب تحقیق کی ہے اور کافی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی ایک کتاب زیت الزیتون بین الطب والقرآن اپنے انداز کی ایک انوکھی کتاب ہے۔ یہ مضمون ان کے دیے ہوئے ایک درس کا خلاصہ ہے جو آپ نے ایک کانفرنس میں بتایا۔ عوام الناس کے فائدے کے لیے اس کا ترجمہ یہاں دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے بارے میں یوں لکھا ہے کہ جب مجھ پر یہ بھید کھلا کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے اور اس کا لیول 500 تک پہنچا ہوا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لوگوں کے مشورے ایسے آنے لگے گویا ہر دوسرا شخص حکیم ہو، اور میں اس دوائی کا خود تجربہ کر چکا ہوں۔ بس ایسا سمجھیے کہ 1 مہینے کی سخت جدوجہد اور ورزشی اور محنت و مشقت اٹھا کر شوگر نہار منہ 200 اور ناشتے کے بعد 300 تک پہنچ سکی۔ دیسی دوائیوں کا بھی کوئی ہیلا نہ چھوڑا مگر کوئی خاص افاقہ نہ ہو سکا۔ اس مرحلے پر میں نے طے کیا کہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے والی بھاگ دوڑ چھوڑ کر اپنا علاج خود شروع کرتا ہوں، اور میں نے یہ 3 ممکنہ طریقے سوچے۔ نمبر 1 پر تھا سخت ورزش اور کھانے پینے میں انتہائی پرہیز۔ نمبر 2 پر تھا زیتون کے تیل کا استعمال۔ نمبر 3 تھا کسی باقاعدہ ہسپتال سے علاج کا شروع کروانا۔ ہر طرح کے علاج کا فائدہ دیکھنے کے لیے میں نے ایک ہفتے ان تینوں پروگراموں پر عمل کرنا شروع کیا تو نتائج کچھ یوں نکلے۔ پہلے ہفتے میں پروگرام نمبر 1 پر عمل کرنا، سخت اور کٹھن ورزش اور انتہائی پرہیزی کھانا پینا۔ اس عمل میں پورا ہفتہ گزر گیا مگر افاقہ اتنا معمولی تھا جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے ہفتے میں پروگرام نمبر 2 پر عمل کرنا اور زیتون کے تیل کا استعمال کرنا۔ اس ہفتے بہت ہی حیرتناک تبدیلیاں پیش آئیں۔ ہفتے کے ابتدائی 3 دنوں میں ہی شوگر ناشتہ کر چکنے کے بعد 180 درجے پر اور نہار منہ 100 درجے پر جا پہنچی، جبکہ ہفتے کے باقی دن کے عمل کے بعد شوگر کا لیول ناشتہ کر چکنے کے بعد 93 درجے تھا۔ اس ہفتے بھر کے علاج کے بعد میرے دل میں کئی سوچیں آئیں۔ کیا زیتون کا تیل ایک وقتی علاج ہے؟ بعد میں کیا ہوگا؟ کوئی بھی مریض اس پر عمل جاری رکھے یا چھوڑ دے؟ کیا انسان کبھی کبھار ایسا کر لیا کرے اور پھر چھوڑ دیا کرے؟ کیا زیتون کا تیل انسانی لبلبے کو دوبارہ کام کرنے کے قابل بنا دیتا ہے؟ کیا زیتون کا تیل انسانی خون میں شامل زیادہ شوگر کو چوس لیتا ہے؟ کیا زیتون کا تیل جسم میں انسولین کی پیداوار کو بہتر بناتا ہے؟ ہو سکتا ہے میری ان ساری باتوں میں دلچسپی لینے والے حضرات اب میرا جواب جاننے کے منتظر ہوں۔ میرے پاس بھی واضح جواب موجود نہیں ہے، مگر مجھے بس اس سے غرض ہے کہ زیتون کے تیل کے استعمال سے میرے خون میں پائی جانے والی شوگر کا لیول مسلسل گھٹتا چلا گیا اور شوگر سے پیدا ہونے والے آزار جاتے رہے۔ باقی کی ساری باتیں غیر ضروری ہیں۔ زیتون کے تیل کو میں جس طرح استعمال کرتا تھا وہ یوں تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ چمچ زیتون کا تیل سونے سے پہلے پی لینا اور اتنی ہی مقدار صبح نہار منہ کلی کیے بغیر پی لینا۔ اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے رات کو پی جانے والی تیل کی خوراک بس 1 ہفتے ہی استعمال کی، تاہم صبح نہار منہ پینے والی خوراک کو میں نے اب تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہاں میں ایک ہی سوال کا مبہم سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا شوگر میں کمی اور شوگر سے پیدا ہونے والے اعراض کا خاتمہ واقعی زیتون کے تیل کے استعمال سے ہی تھا؟ میرا جواب یہ ہے کہ مجھ پر تو یہی آشکار ہوا اور میرے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں پر بھی جنہوں نے میرے مشورے پر عمل کیا اور اس طریقے سے اپنا علاج کیا۔ میں یہاں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا جو کہ میں نے خود محسوس کی اور وہ بہت ضروری بھی ہے کہ صبح نہار منہ زیتون کا تیل پی چکنے کے بعد اور ناشتہ کرنے کا درمیانی وقفہ جتنا زیادہ ہوگا افاقہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تاہم اتنا ضرور یاد رکھیے کہ یہ مدت کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہو۔ مجھے زیتون کا تیل استعمال کرتے ہوئے آج 1 سال ہو چکا ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے میری شوگر بہت ہی کنٹرول میں ہے۔ میرے اس بتائے ہوئے علاج سے لوگوں کے تاثرات کچھ یوں رہے۔ بعض نے پہلے دن ہی شوگر کا لیول 100 درجے گھٹ جانے کا بتایا تو کچھ نے یہ تبدیلی 4-5 دنوں کے استعمال کے بعد مرتب ہوتی ہوئی بتائی۔ اکثر لوگوں نے پیروں کے ٹھنڈے یا گرم ہو جانے کی شکایت کا ازالہ ہو جانے کا بتایا۔ کچھ نے کہا کہ ان کے پیٹ سے متعلق کئی شکایتیں جاتی رہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی بتایا کہ اب انہوں نے شوگر کی دوائی کھانے کے معمول میں بھی تبدیلی کرنا شروع کر دی ہے۔ شوگر کا ٹیکہ لگوانے والوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ مقدار اب آدھی کر لی ہے اور اسے بھی ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اکثریت نے بتایا کہ اب ان کے پیروں یا گھٹنوں کا درد جاتا رہا ہے